ایران پر حملے کی تیاری یا دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی. امریکی B-2 بمباروں کی مشکوک نقل و حرکت. 2 امریکی B-2 بمبار طیارے میزوری سے روانہ. ہوائی میں ری فیولنگ بھی مکمل. B-2 بمبار 30,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. الجزیرہ ٹی وی کا کہنا ہے کہ بنکر بسٹر بم ایران کی فردو پلان تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے. خبر ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ آج نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اہم اجلاس بلائیں گے. حملے سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا. اسرائیلی جارحیت سے عالمی امن کو خطرہ ہے. عالمی برادری اسرائیل کو روکے. پاکستان نے ایک بار پھر ایران کے موقف کی حمایت کر دی. ایرانی خود مختاری پر حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. امید ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے OIC بھرپور اقدامات کرے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب. کہا غزہ میں اسرائیلی مظالم ناقابل برداشت ہو چکے. فلسطینیوں پر ظلم رکوانا امت مسلمہ کی مشترکہ ذمہ داری ہے. مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں. دوستی کی لازوال داستان. ترکی اور پاکستان. ترک صدر طیب اردوان کا اسحاق ڈار فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہاتھ تھام کر پاک ترک یکجہتی کا پیغام. استنبول میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک صدر سے وفود کی سطح پر ملاقات. فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے. پاک ترک قیادت کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت. ایران کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ. خطے میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق. عالمی برادری سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ. غزہ کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار. انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی ناگزیر قرار دے دی. پاکستانی وفد نے OIC اجلاس کے کامیاب انعقاد پر ترک قیادت کو خراج تحسین پیش کیا. اہم ملاقات OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر ہوئی. اسرائیل کا تہران میں امام خمینی کے مزار کے قریب حملہ. پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر پر میزائل داغے گئے. حملے میں حسن نصر اللہ کے باڈی گارڈ ابو علی خلیل کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا. صہیونی فوج نے اصفہان میں جوہری مرکز کو نشانہ بنایا. عالمی توانائی ایجنسی کی تصدیق. اسرائیلی حملے میں ایران کے ایک اور ایٹمی سائنسدان شہید. مہر نیوز کے مطابق ایسار طباطبائی تہران پر کیے گئے حملے میں اہلیہ سمیت شہید ہوئے. اسرائیل کا ایرانی القدس فورس کے 2 کمانڈر سعید ایزدی اور بہرام شہریاری کو شہید کرنے کا دعویٰ. ایرانی وزارت صحت کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں میں اب تک 430 ایرانی شہید، 3,500 زخمی ہو چکے. ایران کا اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائلوں سے حملہ. 27 افراد زخمی. اسرائیلی فوجی مراکز، فضائی اڈے، دفاعی صنعتیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو نشانہ بنایا. تل ابیب کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی. جنوبی و شمالی اسرائیل پر 30 میزائل داغے. تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور ایلات میں بھی سائرن کی آوازیں سنی گئیں. ایک میزائل حیفا میں وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب گرا. کچھ نے وسطی اسرائیل میں ڈین گش کے علاقے کو ہٹ کیا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں کی 18ویں لہر میں لانگ رینج میزائلوں کا استعمال کیا ہے. اور روسی صدر کا ایران کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان. پیوٹن نے کہا ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی مکمل حمایت کرتے ہیں. پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی ایران کا حق ہے. ماسکو اسرائیل ایران جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا. اسرائیل کو بارہا بتا چکے ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا. فرانس کے صدر میخواں کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ. فرانسیسی صدر کا کہنا ہے ایرانی صدر نے جوہری پروگرام پر مذاکرات تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے. یقین ہے جنگ اور بڑی تباہی سے بچنے کا راستہ موجود ہے. پاکستان نے امریکی صدر کو نوبیل امن انعام 2026 کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کر دی. حکومت پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی، جنگ کا خطرہ ٹل گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی میں قائدانہ کردار ادا کیا. نازک موقع پر غیر معمولی حکمت کا مظاہرہ کیا. صدر ٹرمپ نے اسلام آباد اور نئی دہلی سے مؤثر سفارتی رابطے استوار رکھے.
سفارتی رابطوں سے تیزی سے بگڑتی صورتحال پر قابو پایا گیا۔ امریکہ میں فلسطین حامی مظاہروں کے رہنما محمود خلیل ضمانت پر رہا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے محمود خلیل کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر ملک بدری کا حکم دیا تھا۔ محمود خلیل 3 ماہ سے لوزیانہ کے حراستی کیمپ میں تھے۔ گرین کارڈ ہولڈر محمود خلیل کو اسرائیل مخالف مظاہروں کی قیادت پر 8 مارچ کو کولمبیا یونیورسٹی کے اپارٹمنٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ مودی سرکار کی ہٹ دھرمی برقرار، بھارتی وزیر داخلہ کا سنتاس معاہدہ بحال کرنے سے انکار۔ امت شاہ کہتے ہیں پاکستان سے سنتاس معاہدہ کبھی بحال نہیں کریں گے۔ پاکستان جانے والا پانی نہر بنا کر راجستھان لے جائیں گے۔ پاکستان کو وہ پانی نہیں ملے گا جو اسے مل رہا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے امت شاہ کا بیان بین الاقوامی معاہدوں کے خلاف قرار دیا۔ کہا سنتاس معاہدہ کوئی سیاسی انتظام نہیں بلکہ بین الاقوامی معاہدہ ہے۔ پاکستان جائز حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ پاکستان بھارت کو اپنا پانی روکنے نہیں دے گا۔ بھارت کو پانی روکنے کا اسٹرکچر بنانے میں وقت لگے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ پختونخوا کے بجٹ پر کہا بجٹ منظور نہ ہوا تو آئین اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ یہ کوئی جواز نہیں کہ بانی سے ملاقات کرائیں ورنہ اسمبلی کام نہیں کرے گی۔ آئینی ذمہ داری پوری نہ ہوئی تو ان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ بجٹ منظور نہ ہوا تو خیبر پختونخوا حکومت تحلیل ہو سکتی ہے۔ بانی سے مشاورت کے بغیر خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور نہیں ہوگا۔ ایمرجنسی نافذ کرنے کی کوشش کی تو حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکے گی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار صرف وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ عوام اپنے مینڈیٹ کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اسلام آباد اور بالائی علاقوں میں پری مونسون بارشیں، دارالحکومت میں موسم سہانا ہو گیا۔ ہری پور مانسہرہ میں بھی بادل برسے۔ بنیر اور مراکنڈ میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لوئر دیر میں تیز بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ باغ آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں بھی موسلادھار بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آئی۔ دونوں ایوانوں کے ارکان کی تجویز پر درآمدی سولر پینلز پر ٹیکس 18 سے کم کر کے 10% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا تنخواہوں میں 10% اضافہ ملازمین کو احساس دلائے گا کہ ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے نان فائلرز کے لیے بینک سے کیش نکالنے کی حد 50 سے بڑھا کر 75,000 کرنے کی تجویز منظور کر لی۔ مشیر برائے وزارت خزانہ خرم شہزاد نے سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا پاکستان نے سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ حل کر لیا ہے۔ حکومت نے 18 بینکوں سے سرکولر ڈیٹ کے لیے 1275 ارب کے معاہدے کر لیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 17 سال میں کراچی کو 300 بسیں دی۔ تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ اور بنیادی انفراسٹرکچر نہیں، پورے شہر کو کھود کر رکھ دیا گیا۔ ہر طرف ماحولیاتی تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مرم ظفر خان کہتے ہیں کراچی سے ایم کیو ایم کو 15، پیپلز پارٹی کو 7 نشستیں دی گئیں۔ یہ لوگ کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کراچی کے حقوق کی جنگ لڑتی رہے گی۔